ضلع باجوڑ کے صدر مقام خار میں جمعیت علماء اسلام فے کے ورکرز کنونشن میں دھماکے میں 35 افراد جاں بحق، 80 سے زیادہ زخمی۔ واقعے میں JUI تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان بھی جاں بحق، جیو نیوز کے کیمرامین سمیع اللہ بھی شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ، تیمرگرہ اور پشاور کے اسپتالوں میں منتقلی۔ دھماکے کی نوعیت کا علم نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی واقعے کی مذمت، وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت سے دہشت گردوں کے سرپرستوں کو قانون کی گرفت میں لانے کا مطالبہ۔ کہا دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہ جہاد نہیں بلکہ فساد اور دہشت گردی ہے۔ اسلام آباد کے سول جج کے گھر تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ جنرل اسپتال کے ڈاکٹر الفرید ظفر کے مطابق بچی کو خون کے انفیکشن کی بیماری بھی ہو چکی ہے جو پورے جسم کو متاثر کر رہی ہے، اسی وجہ سے آکسیجن بار بار کم ہو رہی تھی۔ چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان کے مطابق ایک پھیپڑے میں انفیکشن اور دوسرے میں خون کے کلاٹ تھے۔ انفیکشن اور کلاٹ کا علاج کر دیا ہے۔ بچی کی والدہ نے رضوانہ کو زہر دیے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کا رضوانہ کے دل کا معائنہ کرنے کا بھی فیصلہ۔ ماہر نفسیات بھی بچی کا معائنہ کر رہے ہیں۔ تشدد کا شکار بچی کی حالت 24 جولائی کو سامنے آئی تھی جب اسے جج کی اہلیہ نے والدین کے حوالے کیا۔ بچی کے والدین نے جج کی اہلیہ پر تشدد کا الزام لگایا۔ جب بچی کو اسپتال لایا گیا تو اس کے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے تھے، دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ بچے کو انصاف دینا عدلیہ کی ساکھ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ ملزمان کو ضمانتیں ملنا افسوسناک ہے۔ حکومت ہر ممکن کردار ادا کرے گی تاکہ جرم کرنے والے سزا پائیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رضوانہ کو انصاف دلانے کے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ اس کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو حفاظتی ضمانت دے دی جو ممکنہ طور پر انصاف کے عمل میں تاخیر اور رکاوٹ بن سکتی ہے۔ واقعے کے ذمہ دار تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ویڈیو اسکینڈل کا ذمہ دار کون؟ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے سرکاری انکوائری پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سیاسی مخالفین پر بدنام کرنے کا الزام لگا دیا۔ تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بیٹے کے ساتھ ہر انکوائری کمیٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ بیٹے میں ایسا کوئی عیب ثابت ہو جائے تو خود اسے گھر سے نکال دیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے، ذمہ داروں کو سخت سزا ملے گی۔ جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کریں گے۔ 9 مئی پاکستان، افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف سازش تھی۔ کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں، پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو، کہا کہ سازش کا سرغنہ چیئرمین PTI تھے۔ اس سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا، کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے۔ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے تک ہے۔ اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دیں گے۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ گفتگو دیکھیے آج رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ چیئرمین سینٹ نے انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل حکومتی سینیٹرز کی مخالفت کی وجہ سے ڈراپ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کے پیش کردہ بل پر نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل جوں کا تو منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے شکنجہ بنے گا۔ نہیں معلوم یہ بل مستقبل میں کس کس کو ڈسے گا۔ یہ بل سیاستدانوں، علماء اور عوام سمیت ہر شعبے کے حقوق سلب کرتا ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ وہ بطور حکومت کے اتحادی اس بل سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بل آئین کی دفعات اور بنیادی انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ یہ بل جمہوریت کی موت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نون لیگ کے دور میں الٹی سیدھی قانون سازی ہو رہی ہے۔ ایوان کا سینس سامنے آنے کے بعد چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ وہ یہ بل ڈراپ کر رہے ہیں۔ اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشن۔ یہ ایک ایسا بل ہے
جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے، اور یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل۔ لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو عام انتخابات میں روکنے کا بل ہے۔ مجھے اس بل سے یہی بو آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد کی انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل کی مخالفت، کہا کہ یہ اتنا اہم بل ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل صرف پی ٹی آئی نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ غیر منتخب طاقتیں پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین کرنا چاہتی ہیں۔ اگر یہ بل منظور ہوا تو یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ سینٹ میں پیش کیے گئے تشدد و انتہا پسندی کی روک تھام کے مجوزہ بل کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال، تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا شامل ہے۔ حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو۔ لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں۔ مجوزہ بل کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث افراد کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ حکومت پرتشدد افراد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی۔ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرتشدد شخص کو کسی بھی سطح پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرتشدد انتہا پسندی پر 3 سے 10 سال قید تک سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔